الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے آپ کو، امتحان لیں گے آپ کا، بے شیئن کچھ نہ کچھ، من الخوف خوف کی صورت میں، والجوع بھوک کی صورت میں، ونقص اور کمی کی صورت من الاموال مال میں، اموال میں کمی کی صورت، والانفس اور انسانوں کی کمی کی صورت میں، والثمرات اور کبھی پھلوں کی کمی کی صورت، وبشر الصابرین البتہ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین وہ لوگ جو اذا جب بھی اصابتہم آ پہنچتی ہے ان کو، مصیبت کوئی پہنچنے والی، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، وانا اور بے شک ہم نے، الیہ اسی کی طرف ہی، راجعون پلٹ کر جانے والے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اولئک یہی ہیں وہ لوگ، علیہم کہ ان کے اوپر ہے، صلوات رحمتیں، نعمتیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور بہت ساری رحمتیں، واولئک اور یہی لوگ، ہم یہی، المہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 56 آپ کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک تو قبل از وقت اطلاع دی ہے، خبر دی ہے، اور اس صورت میں ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے اس کا بھی اللہ نے انعام کا اور بے شمار رحمتوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں تاکید کے دو صیغے ہیں، لام تاکید ہے اور نون ثقیلہ ہے، باب ہے بلا یبلو، بلاء، پہلے آپ پڑھ چکے ہو سورہ بقرہ میں، فی ذالک وفی ذالکم بلاء من ربکم۔ تو دو تاکید کی ڈگریاں یہاں اللہ رب العزت نے لگائی ہیں۔ بلا کا معنی ہے بلا یبلو، نبلوکم کا معنی ہے ہم آپ کو آزمائیں گے، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا معنی ہے یقین کرو ضرور بضرور آزمائیں گے، یعنی یہاں چھوٹ کی، آزمائی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور مخاطب ہیں قرآن پڑھنے والے، مخاطب ہیں مسلمان، مخاطب ہیں مومنین، کافر نہیں ہیں، منافق مخاطب نہیں ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں یقین کرو آپ کی آزمائش ہوگی،
امتحان ہوگا، آپ کو مبتلا کیا جائے گا بشیء من الخوف۔ اب آپ یہاں غور کریں، یہ نہیں فرمایا کہ خوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِخَوْفٍ، اصل میں عربی جملہ اس طرح بننا چاہیے تھا، بخوف، خوف آئے گا، سبحان اللہ۔ اور جو مال، انفس، ثمرات نہیں، یہاں دو لفظوں کا یہاں اللہ رب العزت نے اضافہ کیا ہے، ایک ہے شیئن، کچھ نہ کچھ، تھوڑی بہت، اور دوسرا من ہے، من تبعیضیہ اس کو کہتے ہیں، بعض، اس کا معنی ہے بعض، سارا نہیں۔ ایک تو شیء سے کسی چیز کی کا احاطہ بھی ہوتا ہے، اور تقلیل اور قلت کا بھی اظہار ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں، ہمیشہ نہیں، کچھ نہ کچھ، من الخوف، اور بعض قسم کا خوف۔ اب پہلے ہی خوف میں کافی کمی ہو گئی شیء کہہ کر، من تبعیضیہ یعنی بعض قسم کا خوف آئے گا، سارا نہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، اب جتنے بھی آگے نا، جو ہے، اموال ہے، انفس ہے، ثمرات، یہ 5 چیزوں میں کمی ہوگی، لیکن ساری کمی ہو جائے نہیں، کچھ نہ کچھ خوف آئے گا، ہمیشہ خوف طاری رہے، مکمل خوف زدہ آپ رہو مسلمان، ایسا نہیں ہوگا۔ خوشی بھی آئے گی، غمی بھی آئے گی، امن بھی آئے گا، خوف بھی آئے گا، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں انسان کی زندگی میں۔ کچھ نہ کچھ خوف بھی آ پہنچے گا آپ کو، آپ خوف زدہ ہوں گے، والجوع، بھوک، کچھ نہ کچھ بھوک، ونقص من الاموال، اور مالوں میں کچھ کمی، کاروبار میں کمی، تجارت میں کمی، مال میں کمی، والانفس، جان میں کمی، گھر کا کوئی بندہ فوت ہو گیا، اہل و عیال میں سے، پوتے نواسوں میں کوئی فوت ہو گیا، رشتہ داروں میں فوت ہو گیا، الانفس، یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے جتنے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سارے ہمیشہ زندہ رہیں، بیوی بچے سارے زندہ رہیں، پوتے نواسے سارے زندہ رہیں، رشتہ دار سارے زندہ رہیں، ایسا نہیں ہے، بیچ میں سے فوت ہوں گے، یہ بھی آزمائش ہے۔ وہ ثمرات، اور پھلوں کی کمی، پھلوں کی کمی بھی ہوگی، میوہ کم ہو گیا، نہ ہوا، اللہ اکبر، وبشر الصابرین، لیکن خوشخبری کس کو سنانی ہے؟ صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو۔ اب یہ آیت پر ذرا آپ غور کریں، اگر ہم اس جو تفسیر کا یہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے، اس میں تھوڑا سا غور کریں نا، اگر آیات پہ، ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مخاطب کس کو کیا؟ مسلمانوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پر عمل کرنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والوں کو، ان کو مخاطب کیا ہے۔ 5 چیزوں کا تذکرہ ہوا، خوف، جو، مال، جان، اور ثمرات میں کمی۔ آج کل دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر کہ جن لوگوں کو، جن کے پاس مال زیادہ ہے، کاروبار چمکا ہوا ہے، اولاد زیادہ ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، دیکھو جی میرا مال دیکھو کتنا ہے، اولاد دیکھو میری کتنی ہے، دولت دیکھو میری، اس کا حساب لگاؤ، مجھے کبھی بخار نہیں ہوا، بخار تو کجا، کبھی سر کا درد نہیں ہوا، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بڑا اللہ کا فضل ہے۔ میں کئی لوگ نا، اکثر آپ نے دیکھا گفتگو کرتے ہوئے، جی بڑے حالات خراب تھے، کاروبار نہیں تھا، بس اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور دن دگنی رات چگنی، دیکھتے دیکھتے دولت کے انبار لگ گئے، کہتے نا، بس اللہ کا اتنا فضل ہوا، اللہ نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ بس برادری والے دیکھتے ہی رہ گئے، علاقے اور محلے والے دیکھتے رہ گئے، بھائی
ارے کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، پھر کاروبار چمکا، پھر جیسے سوسائٹی میں ہم نے بنگلہ لے لیا، گاڑیاں کھڑی ہو گئیں، سب کے پاس اپنی اپنی گاڑی، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی قارون کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یہی قارون کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے بنی اسرائیل کو، حالانکہ وہ خود کان میں بنی اسرائیل کا بندہ تھا، لیکن دولت، انبار دولت کی۔ یہی فرعون کہتا تھا، یہی نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کہتی تھی، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہتے تھے۔ پڑھو قرآن کریم، سورہ مزمل، مدثر، دیگر سورتیں پڑھو۔ ہاں جی، وَجَعَلْتَ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، کہ مالًا ممدودا، بہت مال اس کو میں نے دیا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، بیٹے ہیں درجنوں اس کے ارد گرد ہر وقت کھڑے، اور ہر وقت ارد گرد کھیل کود، اور بیٹیاں، پوتے نواسے بے شمار۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے بدبخت کہ آپ کے پاس نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ آپ کے پاس مال و دولت، نہ کوئی بیٹا۔ اس کا مطلب اللہ مجھ سے خوش ہے۔ یہ کہتے تھے مشرکین مکہ، یہ کہتے تھے دنیا دار، دیکھو نا اللہ ہم سے خوش ہے، اونٹ ہمارے دیکھو، گائیاں دیکھو، بکریاں وہ وادی بھری ہوئی، زمین دیکھو، اولاد دیکھو، صحت دیکھو۔ ابو لہب، لہب کہتے شعلے مارتی ہوئی آگ کو، ایسے انگارے کی طرح اس کے رخسار، سرخ وجیح اس کا چہرہ، بہترین باڈی، بڑھاپے میں بھی ایسے خوبصورت ابو لہب، بیٹے بے شمار، لونڈیاں، مال دولت، صحت، تندرستی، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ملا کیا ہے؟ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں، آپ کو بھی لوگ کہتے ہوں گے، دیکھو جی کیا تم کہتے ہو ہم حق پر ہیں، دیکھو نا یہ مصیبت آپ پر آ گئی، کبھی یہ آ گئی، کبھی وہ مصیبت آ گئی، دیکھو جی آپ بیمار رہتے ہیں، دیکھو جی آپ کے ایک بندہ فوت ہوا، پھر دوسرا فوت ہوا، دیکھو کاروبار آپ کا ڈاؤن ہو گیا ہے، تو اللہ آپ سے ناراض ہے، دیکھو نا مجھ سے اللہ خوش ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے آپ کو؟ یہ یہودیوں کو مخاطب کیا ہے، یہ عیسائیوں کو مخاطب کیا اللہ نے، ہندو سکھوں کو۔ عبداللہ بن ابی کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لمبا قد اس کا، صحت، جوانی، ہر چیز، مال و دولت، سرداری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ بیوہ عورت سے شادی کی، بیٹیاں پیدا ہوئیں، ایک بیٹا پیدا ہوا فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا فوت ہو گیا۔ مکہ میں کیفیت یہ ہے، سب دشمن اپنے بیگانے، ہر طرف سے تنگی، تکلیف، پریشانی، حتیٰ کہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، ایک بیٹی فوت ہو گئی، دوسری بیٹی فوت ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، وہ فوت ہو گیا، 2 مکہ میں فوت ہو گئے، بعد میں تیسری بیٹی فوت ہو گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ایک مرتبہ 10 شہید ہو گئے، ایک مرتبہ 15 شہید ہو گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، سر زخمی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کیفیت گھر میں یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ایک یہودی سے کے پاس زرہ رکھ کر، زرہ رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس گروی، اور اس سے جو لیے ہوئے تھے ادارے، کہ اللہ نے توفیق دی تو جو تجھے واپس کریں گے گرا پہ لے لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بیٹی زندہ تھی جب آپ دنیا سے گئے، صرف ایک بیٹی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سب بیٹے بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ بیوی فوت ہو گئی مکہ میں ہی، جس نے آپ کو سہارا دیا تھا۔ گھر میں اماں جان قسم کھا کے کہتی ہیں کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا،
شاگرد نے پوچھا اماں جان کیا کھاتے تھے؟ قالت الاسودان، الاسودان الماء والتمر، کھجوریں مل جاتی کھا کر اوپر سے پانی پی لیتے، کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، چھنیاں تھی ہی نہیں چھلنیاں۔ تو کبھی کسی کے گھر سے کوئی دودھ آ گیا، کوئی کھجوریں آ گئی، کوئی کسی چیز ہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بہت دیا ہوا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی اگر اس کرۂ ارض پر دیکھو نا، کرۂ ارض پر، کرۂ ارض کی میں بات کرتا ہوں، آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے، یا چلو آج تک، بعد میں بھی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، قارون، حامان، شداد، ان کی جنتوں کے سنے ہوں گے آپ تذکرے، سمجھ آگے؟ سکندر لاکھوں مالی تھے اس کے باغ کے، اور قارون کے خزانے کے یہ عالم تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی، لتنو بالعصبہ، ایک جماعت صرف اس لیے مقرر تھی، ایک گروہ لوگوں کا، کہ اس کی چابیاں سنبھال کے رکھیں گے، کہ یہ اس تالے کی چابی ہے، یہ اس تالے بھی، اتنی چابیاں تھیں۔ تالے کتنے ہوں گے اس کے لیے تو 3 گنا زیادہ لوگ ہوں گے، تو خزانہ، اتنا خزانہ اس کو ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کرۂ ارض پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر دنیا کی دولت زیادہ کسی کو ملی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ دنیا کی دولت کی بات کر رہا ہوں، علم نہیں، علم تو نبوت تھی نا، دنیا کی دولت، ساز سامان، یعنی دنیا کا سب سے امیر ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے؟ غزوہ حنین میں اللہ نے اتنا مال غنیمت دیا، ایک ایک سردار کو 100 اونٹ دیا ہے، مکہ کے ارد گرد کے سرداروں کو، ایک ایک سردار کو 100 اونٹ، ایک ایک سردار کو 1000 بکریاں، سونا چاندی دیگر چیزیں الگ۔ اس کرۂ ارض پر بتاؤ کہ کوئی اتنا امیر کبیر دنیا میں انسان گزرا ہے کہ 100 اونٹ ایک آدمی کو دے دے، وہ ادھر 100 اونٹ لے جا، تو 100 اونٹ لے جا، تو 1000 بکری لے جا۔ اور مدینے میں یہ کیفیت تھی، صحیح مسلم میں ہے، ایک آدمی آیا، قبیلے کا سردار تھا، آگے مسلمان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہیے؟ تو بکری، ہم لے جائے، ادھر سے لے جا، ساری لے جا۔ جا کے قوم کہتا ہے یا قومی اسلمو، قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، فإن محمدًا یعطی عطاء من لا یخشی الفقر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال دیتے ہیں، اتنا مال دیتے ہیں کہ زندگی بھر آپ کو فقر کا ڈر نہیں رہے گا۔ صحیح مسلم میں، اتنا امیر کبیر دنیا میں کوئی انسان گزرا ہے؟ حاتم طائی کا نام سنا ہے نا؟ حاتم طائی ایک مہمان کے لیے 1 اونٹ ذبح کرتا تھا، بعض اوقات مہمان آ گیا، ایک اونٹ ذبح، اور تقریباً ادب عربی کی اور تاریخ عربی کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ بعض اوقات صرف ایک مہمان کے لیے 1 اونٹ ذبح کر لیا اس نے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں فرشتے آئے تو پورا بچڑا ہی انہوں نے سجی بنوا کے رکھ دیا آگے، حنیز تو، لیکن حاتم طائی بھی بہت پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، انسانوں میں، حتیٰ کہ جب رمضان آ جاتا، عام حالات میں 11 مہینوں میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو آپ سخاوت کرتے، من الريح المرسلہ، تند و تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے، کچھ نہیں دیکھتی آندھی، دونوں ہاتھوں سے اللہ کے رسول دیتے جائے، تو بھی لے، تو بھی لے، جو آیا دیا، خالی کسی کو نہیں واپس، نواز دیا۔ اتنا امیر انسان، اتنا امیر انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور اگر غریب دیکھ رہے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ غریب، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئیں گے۔
اور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جو آپ کی خبر پھیلی تھی کہ بیویوں کو طلاق دے دی، وہ سورہ احزاب میں جو آیتیں نازل ہوئیں، تو ایک ساتھی نے تو عمر بن خطاب کو جا کے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا جی رومی، آگے کہا نہیں، کہا فلانوں، کہا اس سے بھی زیادہ، کہا جی اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو خبر طلاق دے دی، کہا اچھا میری بیٹی بھی ہے۔ تو وہ آئے لمبا واقعہ بخاری مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو کہا جی اجازت لو، انہوں نے اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر مسجد میں چلے گئے، سارے پریشان تھے، سارے صحابہ کرام غمزدہ پریشان ہیں، دل مطمئن نہیں ہوا۔ پھر عمر آئے، میں اجازت لو، اللہ کے رسول خاموش۔ پھر مسجد نبی چلے گئے، کوئی بات کسی سے نہیں کر رہا، سب پریشان، گھٹنے میں سر دیے ہوئے، اللہ کے رسول نے بیویوں کو طلاق دے دیا، بنے گا کیا؟ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ کے رسول پتہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ کہتے تیسری مرتبہ آ کر میں نے کہا اس کو، تو اس نے جا کر کہا اللہ کے رسول، عمر پھر آئے، انہوں نے مجھے بلا لے۔ تو اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر، کھجوروں کی چٹائی تھی، تنکوں کے نشان، کیونکہ اللہ کے رسول نیچے دھوتی باندھتے تھے، اوپر چادر رکھتے تھے، اور جیسے احرام کی چادر ہوتی ہے، چادر ہٹ بھی جاتی ہے، لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے پہلو پر بالکل اس طرح تنکے کے نشان لگے ہوئے، تنکے اندر گئے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول جاؤ، یہ یہود و نصارہ، یہ ایرانی رومی قالینوں پر سوتے ہیں، صوفے عمل، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، قالینوں پر، صوفوں پر، آپ تو اللہ کے رسول ہو، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی دے۔ فرمایا عمر بس، واہ واہ بھائی واہ عمر، واہ بھائی واہ۔ فرمایا انا لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ، عمر یہ سب کچھ اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا کہ کھاؤ پیو عیاشی کرو، آپ کو آپ کی محنت کا بدلہ دنیا میں ملے گا، اور آخرت میں کچھ نہیں۔ فما وما لہم فی الاخرۃ من خلاق، اور ہمیں اللہ نے آخرت میں دینا ہے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں عمر، ان کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ پھر آپ نے بس یہ تسلی دی۔ بہرحال کیفیت یہ ہے، فرمایا گھر میں نظر دوڑائی، اللہ کے رسول کے گھر میں کیا ہے؟ داماد ہے نا، داماد ہے، حفصہ کے شوہر ہے، نظر دوڑائی، فرمایا تلواریں لٹکی نظر آئیں، تیر ترکش نظر آیا، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، ایک تکیہ تھا، کھجور کی چھال اندر بھری ہوئی تھی، وہ لٹکا ہوا تھا۔ ہاں گدا بھی تھا، ایک روایت میں آتا ہے، لیکن اس وقت اللہ کے رسول چٹائی پر سوئے ہوئے تھے۔ بس یہ سرمایہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا۔ بس تو امیر بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور غریب بھی دیکھ رہا ہے تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، غنی دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول، غریب دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول سے، جو آیا لٹا دیا، جو آیا لٹا دیا۔ اور آپ نے واقعات بے شمار پڑھے اس طرح کے۔ تو میرے بھائیوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہتے ہیں یہ خوف بڑا ہے، خوف زدہ رہتے فلاں، بھائی خوف اللہ نے دینا ہے، دینا ہے۔ جو بھوک بھی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ نقص من الاموال، مال میں کمی، کاروبار میں کمی، پیسے میں کمی، انفس بندوں میں کمی، وثمرات پھلوں میں کمی، نہیں ہوتے پھل۔ ہاں جی، دیکھیں گناہگار کو بعض اوقات اللہ اتنا دے دیتا ہے اور اپنے بندے کو نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے نا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ فرماتے ہیں کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، بندہ کہتا ہے فَأَكْرَمَنِي، اللہ نے میری بڑی عزت کی، بھائی میرا بڑا خیال رکھا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فرمایا میں کبھی دوسرا تصویر کا رخ دکھاتا ہوں، کبھی رزق لے کر آزماتا ہوں، کمی کر کے آزماتا ہوں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي، بندہ کہتا ہے میرے رب نے تو میری اہانت کر دی، مجھے بھی یار و مددگار چھوڑ دیا، ایک دم شکوے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن مومن نہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، کون سے صبر کرنے والے؟ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ مصیبت کا معنی کیا ہے؟ مصیبت کا معنی پہنچنے والی، اصابہ یصیبو اصابۃ کا مطلب پہنچنے والی، یعنی مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے نا وہ مصیبت ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مصیبت ہے، اور مصیبت بھی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، تقدیر میں لکھا۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجئے ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے، پہلے اللہ کو پتا تھا۔ مومن اور آزمائش یہ لازم اور ملزوم ہے، ایمان اور آزمائش، مومن اور تکلیف اور آزمائش لازم ملزوم۔ مومن ہو اور تکلیف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح روح اور بدن کا تعلق ہے، اس طرح مومن اور آزمائش کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ مومن اور آزمائش نہ آئے نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں، سب سے زیادہ پڑھ چکے نا پیچھے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کتنی آزمائش ابراہیم، اللہ نے اِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم خود کہا کہ میں نے ابراہیم کو بہت آزمایا ہی، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر و ابتلاء انبیاء، فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد ان لوگوں پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں جو انبیاء کے طریقے پر ہوتے ہیں، جو انبیاء کے قریب ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، جتنا ایمان میں اشتد من کان فی الایمان صلبا اشتد بلاؤہ، فرمایا جو ایمان میں مضبوط اور پختہ ہے اس کی آزمائش بھی کڑی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ جتنا ایمان میں کمزور اتنی آزمائش کمزور اور آسان۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ فمن صبر فلہ الصبر، سمجھ آئی؟ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا پھر تیار ہے نا آزمائشوں کے لیے، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے نا، جتنی محبت زیادہ ہوگی مجھ سے اتنی آزمائش زیادہ ہوگی، پھر تیار رہنا۔ پھر کیا فرمایا؟ تیار رہنا۔ پھر فرمایا ان البلایا اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، صحیح الجامع صغیر میں علامہ البانی نے یہ نقل کیا، صحیح حدیث ہے۔ ان البلایا اسرع الی من یحبنی، آزمائشیں بہت جلدی لپکتی ہیں اس شخص کی طرف جو مجھ سے محبت کرتا ہے، من السیل الی منتہاہ، جس طرح سیلاب کا پانی اپنے نیچے کی طرف تیزی سے جا رہا ہوتا ہے، اس طرح آزمائشیں اس بندے کی طرف تیزی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، بڑھ رہی ہوتی ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر لا یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بہ خطایاہ رفع بہ درجتہ وحطت عنہ خطایاہ، یہ بھی آتے ہیں بعد میں۔ فرمایا جب بھی کسی مسلمان مومن کو تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تھکاوٹ آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، شرط ہے کہ صبر کرتا ہے، کفر اللہ بہ خطایاہ، اس صبر کی وجہ سے اور تکلیف اور صبر کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اس کے درجات اونچے کر دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عجبا لامر المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ یہ تعجب انگیز ہے بھائی، حیرت انگیز ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، اور یہ اس کے لیے بہت بہتر کہ رب کے اور قریب ہو گیا، لئن شکرتم لازیدنکم وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرتا ہے تو صبر کے بدلے میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے نیکیاں ملتی ہیں اور یہ سارے اجر ملتے ہیں، سارے انعامات ملتے ہیں۔ تو تنگی تکلیف بھی اس کے لیے بہتر ہوئی، پھر اس کے لیے تنگی تکلیف بھی اس کے حق میں بہتر، خوشی بھی بہتر۔ خوشی آتی ہے شکر کرتا ہے تو وہ بہتر، تنگی آئی صبر کرتا ہے وہ بھی بہتر۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ
اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ تنگی تکلیفیں، یہ آزمائشیں، یہ ضرور آتی ہیں، لیکن ہمیں ان سے بچنے کی سب سے پہلے دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ فتنوں سے، آزمائشوں سے، تنگی تکلیفوں سے بچنے کی دعائیں بے شمار ہیں۔ ہاں اگر آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے، لیکن یہ تکلیفیں آتی ہیں، یہ تکلیفیں آتی ہیں۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و فی ولدہ تکفر الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ہاں فرمایا مسلمان مومن کی تنگی تکلیف پریشانی، اس کی آزمائش اس کے پڑوسیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہاں جی، فی نفس ہی، جان میں تنگی تکلیفیں آتی ہیں، پڑوسیوں کی طرف سے آتی ہیں، مال میں آتی ہیں، اولاد بعض اوقات فتنے کا سبب بن جاتی ہے، مال فتنے کا سبب بن جاتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ بعض اوقات فرمایا یہ بے شمار، کبھی کسی کی طرف سے تنگی تکلیف، کبھی کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی، فرمایا تکفر والصیام والصلاۃ والصدقۃ، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ صدقہ خیرات، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ان ساری آزمائشوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ لیکن صبر ہے تو فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، امام مسلم کتاب الجنائز میں یہ حدیث لائے ہیں کہ ام سلمہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب کسی مومن کو، مرد عورت کو تکلیف پہنچتی ہے نا، تو وہ اس موقع پر صبر کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اے اللہ، مصیبت میں میں نے صبر کر لیا، مجھے تو بدلہ دے، اجر دے، ثواب دے، اور اس سے نعم البدل عطا فرما، جو چیز میرا نقصان ہو گیا اس سے۔ فرمایا یہ کہے گا نا، ہمیں سلم فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ کہے گا، اللہ رب العزت اس کو اجر بھی دے گا، اور جو نقصان ہو گیا، جو کچھ چھن گیا، اس سے بہتر عطا کرے گا۔ کہتی ہیں میرا شوہر مدینے میں فوت ہو گیا، ابو سلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، بہت عظیم انسان تھا ابو سلمہ، فوت ہو گیا۔ کہتی ہے میں نے کہا جی اس کا نعم البدل کیا ہوگا، ایسا عظیم انسان میرا شوہر، اللہ کی خاطر ہجرت کی، سب کچھ چھوڑا، مجھے نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا۔ لمبا واقعہ ہے ابو سلمہ اور ام سلمہ کی ہجرت کا۔ یار آپ نا یہ سیرت پڑھا کرو، تاریخ کیا نام ہے، رحیق المختوم پڑھا کرو، اوئے ہوئے ہوئے، ایمان افروز واقعہ ہے۔ ابو سلمہ یہ وہ صحابی ہیں، جب ہجرت کرنے لگے تو باپ آیا، کہنے لگا میرا مال کدھر لے کے جا رہا ہے، چل ادھر، چھوڑ دیے۔ بھائی آئے، اونٹ کدھر لے کے جا رہا ہے، اونٹ تو ہمارے پاس، ادھر۔ سسرال والے آئے، بیٹا چھین لی، بیوی چھین لی۔ ددیال والے آئے، بیٹا چھین کے لے گئے۔ اکیلے مدینہ پہنچے، بیوی پیچھے، بیٹا پیچھے، سب کچھ چھوڑ کر آگے تھے، چھین لیا۔ اور کئی صحابہ کرام کا پھر بعد میں کسی کو تارسا، انہوں نے کہا جانے دو یار، اس عورت کو بھی جانے دو، تو یہ مدینے آ گئی ام سلمہ۔ پھر ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ کہنے لگی وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے نا، وہ میری ہارڈ ڈسک میں موجود تھے، ذاکرہ میں، حافظے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کسی مومن مسلمان مرد کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، تو اللہ رب العزت اس کو اجر بھی دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے، اور بہت اچھا بدلہ بھی دیتا ہے۔ تو میں نے کہہ دیا، پھر میں نے یہ کہا رب کعبہ کی قسم، اللہ نے ابو سلمہ سے وہ عظیم انسان دیا کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، نعم البدل کے اللہ نے اپنا رسول مجھے عطا کر دیا، شوہر۔ ابو سلمہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی کا پیغام بھیجا، جب یہ عدت سے فارغ ہوئی تو یہ دیکھو۔ میں کہتے کہاں ابو سلمہ کا نعم البدل ہوگا، کچھ سمجھ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منگنی کا پیغام بھیجیں گے، کہاں میری حیثیت، کہاں اللہ کے رسول۔ حیران رہ گئی یار، اس الفاظ کے اتنے اثر ہے، اتنی تاثیر ان الفاظ کی ہے، لیکن دل سے نکلے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے نکلے تو۔
اچھا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا معنی انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ہم تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم کیا دیتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، انا للہ ہے، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے غلام ہیں، اور ہم نے کہا ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میرا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی، بچے دیگر رشتہ دار فوت ہو گیا، تو ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ذاتی، اور میں نے بھی پلٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں نے کون سا ہمیشہ میں رہنا ہے؟ ایک دم صبر آ جائے گا، یہ یاد رکھو نا، تو صبر آ جائے گا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کی ملکیت میں ہوں، میں اللہ کے اختیار میں ہوں، اور سب اللہ کے اختیار میں ہے، مجھے بھی اللہ نے بھیجا دنیا میں، اس کو بھی اللہ نے دیا تھا، یہ بھی نعمت ہے، چھین گئی کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کون سا ہمیشہ دنیا میں یا تو ہے نا کروڑ سال رہوں، لاکھ سال رہوں، 1000 سال رہوں، چلو 500 سال، 100 سال، 200 سال بھی رہوں، تو چلو میں کہوں گا یار میں بعد میں کیا کروں گا، میرا تو ابھی گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، 1 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، کوئی پتہ نہیں، بلکہ ابھی میں عصر کے بعد جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں، تو ہمارے وہ اس میں تھے ساتھی تھے عظیم پورہ قبرستان کے پاس مین روڈ پر، ان کی میاں الیکٹرانکس، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو، مین روڈ پر ان کی دکان تھی، قاسم بھائی میاں الیکٹرانکس والے، رات عشاء کے بعد اس طرح ترجمہ قرآن کی کلاس چل رہی ہے، عمر فاروق بھائی پڑھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ایسے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو، پھر بعد میں کلاس ختم ہوئی، گپ شپ لگی، چلے گئے، صبح نماز میں اطلاع ملی کر رات 2 بجے فوت ہو گئے، اور ابھی مجھے کہا کہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، ان کے ورثاء نے، رشتہ داروں نے، یعنی رات عشاء کی کلاس قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیری کلاس میں موجود تھے، ہنستے کھیلتے مسکراتے گئے، رات 2 بجے روح نکل گئی، اور ابھی جنازہ ہوگا عصر کے بعد 4:30 بجے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی پتہ نہیں کس چیز پر غم کرے، کس پر شکوے شکایات رب سے کریں، نہیں، ہم نے بھی رب کے پاس چلے جانا، اور کوئی پتہ نہیں کب چلے جائے۔ اللہ اکبر، تو مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ دیکھیں سبحان اللہ، کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں نا اس پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غم پہنچے تو یہ لفظ کہو کہ رب سے تعلق نہ ٹوٹے، رابطہ نہ ٹوٹے آپ کا۔ عموماً یہ ہوتا نا، خوشی میں بھی رب بھول جاتا ہے اور غمی میں بھی رب بھول جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھ تجھے بڑی سخت چوٹ لگی ہے، تیرا بیٹا بیٹی بیوی شوہر ماں باپ رشتہ دار کو فوت ہوا، تیرے مال کا نقصان ہو گیا، بھوک آ گئی، پریشانی آ گئی، پھلوں کی کمی، یہ بڑی سخت چوٹ تجھے لگی ہے، ایک دم تیرے سر پہ یہ چوٹ، تیرے ذہن میں یہ چوٹ، اور تیرا کہ رب سے رابطہ نہ ٹوٹ جائے اس موقع پر، تو نے اس موقع پر بھی کہنا انا للہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا تھا، لے گیا، میں بھی رب نے، مجھے بھی تو رب نے بھیجا ہے نا، میں بھی رب کا غلام ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور میں نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کب چلا جاؤں، کس چیز کا غم، اللہ صبر دے گا انشاءاللہ، اور یہ غم ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو چراغ گل ہو گیا، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو کوئی بندہ فوت ہو تو پڑھنا چاہیے، فرمایا عائشہ نہیں، مومن کو تکلیف پہنچتی ہے نا، تکلیف، کوئی تکلیف پہنچتی ہے مومن کو، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہے تو اللہ تعالیٰ اس کا متبادل بھی دے دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے۔ چراغ گل ہوا تو آپ نے، ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے، لائٹ جاتی ہے نا، استغفر اللہ، میں نے خود دیکھا ہے بڑے بڑے نواز لوگوں کو، جو ہی لائٹ گئی، تیری ماں کی تیری بہن کی ایسی تیسی، شکوے شکایت، بکواس، گالیاں شروع کر دیتے ہیں بجلی والوں، لائٹ والوں، کوئی تکلیف ہو جائے گالیاں شروع کر دیں گے، جھٹکا لگ جائے گالیاں جانے شروع کر دیں گے۔ اور مومن کی کیفیت کیا ہے؟ اتنی بڑی تکلیف، اتنا بڑا صدمہ آیا، انا للہ ہے کہ اللہ اس موقع پر بھی تیرے سے رابطہ میرا نہیں ٹوٹا، دیکھ سبحان اللہ، خوشی آئی سجدے میں گر گیا، سجدہ شکرانہ، رب کہتا ہے یار کتنا میرا مقرب بندہ ہے کہ خوشی پہنچی تب بھی میرے آگے جھکا، یہ تب بھی اس نے میرے ساتھ مجھے سجدہ کیا ہے، خوشی پہنچی ہے تو تعلق پھر بھی اس نے نہیں ٹوٹنے دیا، کمزور نہیں ہونے دیا، اور غمی آئی
تب بھی اس نے رابطہ نہیں ٹوٹنے دیا اور مجھے یاد کیا. بتاؤ یہی چیزیں موقع ہوتا ہے نا لوگوں کو آزمانے کا، خوشی یا غمی میں ہیں. اور بندے کا رب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم مدینہ میں. آپ گئے، صحابہ کرام بھی تھے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. بیٹا ہاتھ میں اٹھایا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سعد نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کے بھی؟ فرمایا سعد یہ رحمت ہے، ان اللہ لا یؤاخذ بہذا انما ان اللہ یؤاخذ بہذا. آپ نے فرمایا یہ جو آنسو نہیں کر رہے ہیں نا اس پر ہمارا مواخذہ نہیں، یہ بے ساختہ ہے، یہ بے اختیار ہے، یہ انسان کے بس سے باہر ہے. انسان کا مواخذہ اور پکڑ جکڑ گناہ ہوگا اس پر. آپ نے زبان پکڑی، فرمایا اس پر. پھر آپ نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. فوت ہو گیا بچہ تو فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. ابراہیم بیٹا تیری وفات پر میں بڑا ہی غمزدہ ہوں. مدینہ مکہ کے اندر طیب پیدا ہوا، فوت ہو گیا. طاہر پیدا ہوا جس کا نام قاسم تھا. کچھ کہتے ہیں کہ طیب طاہر قاسم تین تھے، کچھ کہتے ہیں طیب اور طاہر کا نام قاسم تھا. بہرحال 2 بیٹے یا 3 بیٹے مکہ میں فوت ہو گئے، یہ تیسرا چوتھا تھا فوت ہو گیا. فرمایا بیٹا تیری غم جدائی پر ہم غم زدہ ہیں. ولا نقول الا ما يرضى ربنا ولا نقول ما لا يرضى ربنا. اس طرح کے لفظ فرمایا وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لیکن اس موقع پر ہم اپنی زبان سے وہ جملہ نہیں نکالتے کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے. اس موقع پر بھی ہم وہی لفظ کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، جسے ہمارا رب راضی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دہرا دیا پھر آپ اولئک. اچھا 3 بدلے ہیں، ان کے 3 انعامات ملیں گے جو صبر کریں گے نا ان مصیبتوں تنگی تکلیف میں. اولئک علیہم صلوات من ربہم. سب سے پہلے رب کی طرف سے صلوات. نمبر 2 رحمت. نمبر 3 یہ ہدایت یافتہ ہے. 3 انعام مصیبت پر صبر کے بدلے میں. مصیبت پر، اور کب؟ جب مصیبت آئے. یہ نہیں کہ پہلے رو دھو لو، شکوے شکایت کر لو، بعد میں جب کہو جی اب میں صبر کرتا ہوں. نہیں، صبر اس وقت کرنا ہے جب تکلیف آئے. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق.